واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور اس عذاب سے ڈرتے رہو جو صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پیچھے جیسے کہ غزوہ بدر کا ذکر چل رہا ہے سورۃ الانفال کے آغاز سے لے کر اب تک کم و بیش، کہ غزوہ بدر میں کیا کیا واقعات پیش آئے، کیا کیا معاملات پیش آئے، کہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، مغموم تھے، اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ نے فتح کی خوشخبری دی، پھر فرشتوں نے جس طریقے سے اس جنگ کے اندر، اور پھر کل کی آیت میں جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ، بھلے نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہی ہو۔ یعنی جب میرا محبوب تمہیں بلائے تو اس کے بلانے کی طرف، اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے حیات آفرین ہو، جو تمہارے لیے ان کا بلانا، تو یہ یقین رکھو کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان جن سے وہ اللہ حائل ہے، اور بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو کل یہاں پر بیان مکمل ہوا تھا۔ اب آگے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے باہر نکلے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو رہا تھا، تو آپ فرما رہے تھے عرب والوں کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ پہنچا۔ اب وہ شر جو قریب آ چکا تو اس سے ہلاکت ہو عرب والوں کے لیے۔ آج کا دن یاجوج ماجوج کے سوراخ کی وجہ سے فتح کر لیا گیا ہے۔ پھر آپ نے انگوٹھے اور انگشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنایا اور فرمایا اس کی مثل۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ حالانکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب بدکاری بہت زیادہ ہو جائے گی، بدکاری بہت زیادہ ہو جائے گی، اور اس کانٹیکس کے اندر بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں نیک لوگوں کی بھی گرفت ہوتی ہے، اور بعض جگہیں ایسی بھی احادیث بیان ہوئی ہیں کہ جہاں وہ جو نیک لوگ تھے ان کے اوپر بھی وہ جو اللہ کا عذاب یا قہر تھا وہ نازل ہو گیا۔ تو اس لیے جو لوگ گناہ گار ہوں یا برائی کرتے ہوں یا گناہ کرتے ہوں ان کو ان کاموں سے روکنا چاہیے، نیکی کا حکم کرنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، ورنہ ہوگا کیا؟ اگر نیکی کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، تسمیہ پڑھنے والے، خود نیک رہنے والے اپنے گھر کے اندر کوئی برائی دیکھ کر، اپنے احباب میں کوئی برائی دیکھ کر، اپنے دوستوں میں کوئی برائی دیکھ کر، رشتہ داروں میں کوئی برائی ان کو نہیں روکیں گے، تو پھر جو عذاب ان کے اوپر نازل کیا جائے گا اس عذاب کے اندر یہ بھی لپیٹے جائیں گے۔ یہ لوگ جن سے مثلا میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث بتاتا ہوں،
تو آپ کے سامنے اس کا سارا کانٹیکسٹ کلیئر ہو جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود قائم کرنے والے اور اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کی حدود نافذ کرنے میں سستی اور نرمی کرنے والے، لیکن بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے، اللہ کی حدود قائم کرنے والے اور اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی مثال اس طرح ہے، ایک قوم ہے، اس نے کشتی کے اندر بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کی۔ جیسے بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں، فیریز ہوتی ہیں، کروز ہوتی ہیں، شپس ہوتی ہیں، انہوں نے کشتی میں بیٹھنے کے لیے جب قرآن اندازی کی تو بعض لوگوں کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دیکھ لیں آج کے دور میں اس طرح کے کروز اور فیریز موجود ہیں کہ جن کے اندر کئی منزلیں ہوتی ہیں اور وہ سمندر میں چلتی ہیں، کئی 5 اسٹار ہوٹل ان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم نے اس کشتی کے اندر، اس بحری جہاز میں قرآن اندازی ہوئی، تو جن لوگوں نے یعنی اس میں بیٹھنے کے لیے ٹکٹس خریدی تھیں، ان میں سے بعض لوگوں کے نام اوپر والی منزل پر نکلے کہ انہوں نے اوپر والی منزل پر رہنا ہے، اور بعض لوگوں کے نام جو نچلی منزل تھی اس کے اندر نکلے کہ یہ لوگ بیسمنٹ میں رہیں گے۔ جب یہ بحری جہاز چلے گا، سفر کرے گا، تو یہ لوگ بیسمنٹ میں رہیں گے اور یہ لوگ فرسٹ فلور پر رہیں گے یا اوپر والے فلور پر رہیں گے جو بحری جہاز ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیسمنٹ والے لوگ تھے، جن کے کمرے بیسمنٹ میں تھے، جن کی رہائش بیسمنٹ میں تھی، اس بحری جہاز کے اندر جب وہ سمندر میں چلا تو اب وہ پانی پینے کے لیے یا نہانے کے لیے یا پانی لینے کے لیے، اب وہ نچلی منزل والے جو لوگ ہیں وہ اوپر والی منزل کی طرف گئے کہ وہاں سے پانی لے کر آئیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یار ہم اوپر والی منزل جو ان سے لوگ ہیں، ہم انہیں زحمت کیوں دیتے ہیں؟ ہم اوپر جائیں، انہیں کہیں کہ یار ہمیں نیچے پانی پہنچا دو، نیچے پانی نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ جو کشتی کے پیندے میں نیچے جو کشتی کی گراؤنڈ ہے، بیس ہے، ہم اس کے اندر سوراخ کر کے سمندر سے پانی لے لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے انہوں نے سوچا کہ نیچے سے ہی ایک پھٹا اکھاڑ دو اور پانی لے لو سمندر کا۔ اوپر والے لوگوں کو زحمت دے کر کیا کرنی ہے؟ اپنی طرف سے ایک نیکی کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اب اوپر والی منزل والوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ لوگ یہ کام کرنے لگے ہیں، بجائے اس کے کہ پانی لینے اوپر آتے، یہ نیچے سے ہی پھٹا اکھاڑنے لگے ہیں، تو اگر اوپر والی منزل والوں نے ان کو ان کا کام کرنے دیا اور ان کو اپنا ارادہ پورا کرنے دیا، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری مثال صحابہ کرام کو اور آنے والی امت کو دی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ان لوگوں نے، اوپر والی منزل نے ان لوگوں کو یہ کام کرنے دیا تو پھر ہوگا کیا؟ اگر وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں اور ان کو وہ غلط کام کرتے دیکھتے رہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں تو کرنے دو، یہ نیچے سے کشتی کا پھٹا اکھاڑنے لگی ہیں پانی لینے کے لیے تاکہ ہمیں زحمت نہ ہو، لینے دو ان کو پانی، یہ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، تو ہوگا کیا؟ وہ جس نے وہ غلط کام کیا ہے صرف وہ ڈوبے گا، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، جنہوں نے وہ غلط کام نہیں کیا وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ جب بحری جہاز ڈوبے گا، وہ کشتی ڈوبے گی تو وہ بھی ڈوب جائیں گے، سب ڈوب جائیں گے۔ تو اور اگر انہوں نے ان کے ہاتھوں کو روکا، ان کو سوراخ کرنے سے روکا، وہ غلط کام کرنے سے روکا،
تو اب ہوگا کیا؟ وہ خود تو بچیں گے ہی بچیں گے، بلکہ نچلے بھی بچ جائیں گے، نچلے بھی بچ جائیں گے۔ کیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی یہ مثال دی جو ان سے یہ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتے کی طرف وحی کی کہ فلاں فلاں بستی والوں پر ان کی بستی کو الٹ دو، فلاں بستی والوں کے اوپر ان کی جون سی بستی ہے یہ الٹ دو، ان کو نیست و نابود کر دو، ان کو ختم کر دو۔ تو میں آپ کے سامنے مفہوم بیان کر رہا ہوں، نہ کہ اس حدیث کا پورا متن۔ تو اس نے کہا کہ اس فرشتے نے کہا، اس نے کہا یا الہ العالمین، اس بستی میں تو ایک بندہ ہے جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، مولا کریم جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، وہ تو ہر وقت تیرا ذکر کرتا رہتا ہے، تیری عبادت کرتا رہتا ہے، کبھی اس نے ساری زندگی تیری نافرمانی نہیں کی، وہ نیک بندہ، وہ اللہ کا بندہ بھی تو اس بستی کے اندر ہے، بھلے وہ باقی ساری بستی جون سی ہے جتنی بھی گناہ گار بدکار یا فاجر اور فاسق ہے، مگر وہ ایک بندہ تیرا اس بستی کے اندر موجود ہے مولا کریم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اس بستی کو اس شخص کے اوپر بھی الٹ دو، یہ عذاب اس کے اوپر بھی نازل کر دو، یہ قہر اس کے اوپر بھی نازل کر دو، یہ سزا اس کے اوپر بھی نازل کر دو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس شخص کا ان لوگوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر کبھی اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا، یعنی اس نے دیکھا کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ اس نے دیکھا کہ یہ بندہ رشوت لیتا ہے، کبھی اس نے نہیں کہا کہ اوہ یار رشوت کیوں لیتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں، نماز نہ پڑھنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس شخص نے دیکھا کہ یہ بندہ غلط کام کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی اس نے نہیں روکا کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کو خود تو نیکیاں کرتے ہیں مگر دوسرے کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے دوسرے کو نہیں روکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی ڈوبتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈبا دیتے ہیں۔ اس کی مثال بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث سے اس طریقے سے سمجھایا کہ اگر اس بحری جہاز کے اندر ایک آدھے لوگ اوپر ہیں اور آدھے لوگ نیچے ہیں، اور نیچے والے جو ہیں وہ نیچے سوراخ کر کے پانی لینے لگیں، وہ تو خود تو مریں گے ہی مریں گے، وہ اوپر والوں کو بھی مار دیں گے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جب اوپر والوں کو ان کے ہاتھ روکنے ہیں، ان کو سمجھانا ہے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو تم غلط کر رہے ہو، یہ کام نہ کرو۔ اور اگر وہ ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ خود تو بچیں گے ہی بچیں گے، ساتھ ان کو بھی بچا لیں گے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ یا الہ العالمین، اس بستی کے اندر ایک بندہ تو ایسا ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، تیرا ذکر کرتا ہے، کبھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ ایک بندہ اپنے دفتر کے اندر بیٹھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، دوسری ٹیبل کے اوپر بندہ بیٹھا ہے وہ رشوت لے رہا ہے، تیسری ٹیبل پر بندہ بیٹھا ہے وہ رشوت دے رہا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یا یہ پیسوں میں کوئی غبن کر رہا ہے، یا امانت کے اندر ہیر پھیر کر رہا ہے، وہ خاموشی سے خود اپنی تسبیحاں نماز روزہ حج زکوٰۃ کیے جا رہا ہے۔ تو پھر یہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ آپ کے سامنے انسان کو خوف سے لرز جانا چاہیے کہ اس کی نیکی کہاں جائے گی۔ اس لیے اس کو نیکی کا حکم دینا ہے اور ان چیزوں سے روکنا ہے جو ان سے آگے فرمایا آیت نمبر 26 میں،
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، اللہ پاک فرما رہے یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، جنگ بدر کا ہی واقعہ جو پیچھے چل رہا ہے شروع آغاز صورت سے ابھی تک کم و بیش، تو اسی کو دیکھ لیں گے۔ ادھر کتنے تھے؟ 313، اور ادھر کتنی عظیم لشکر تھا، عظیم لشکر تھا جن سے کافروں کا جن سے۔ یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں ملیاں میٹ کر دیں گے، تمہارا نشان مٹا دیں گے۔ اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت جو اس نے تمہاری مدد کی، اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا کی، اور پھر پاک چیزوں سے اس نے تمہیں روزی عطا کی تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ اب اس آیت کے اندر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ یہ چیز مسلمانوں کو بتا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جنگ بدر کے اندر کیا ہوتا رہا آپ نے سارے واقعات پیچھے کم و بیش آپ لوگوں نے دیکھی ہیں اور آپ لوگوں نے سمجھے ہیں کہ کس طریقے سے وہ سارے معاملات جو ان سے چلے، کہاں جو بھی تکلیف آئی، پریشانی آئی، لیکن فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ پھر یہ وہ واحد جنگ ہے جس کے اندر فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ انہوں نے قتال کیا جن سے، اور پھر یعنی بندہ نظر نہیں آتا تھا مگر سر کٹ کے گر جاتا تھا، بندہ نظر نہیں آتا تھا مگر کافر گرا ہوتا تھا، بندہ نظر نہیں آتا تھا مگر اس کافر کو، جیسے وہ صحابی کہتے ہیں، وہ جو بعد میں ایمان لائے، غالباً حضرت عمر فاروق کے دور میں جن کا واقعہ ہوا تھا کہ مجھے ایک بندہ جو زمین اور آسمان کے درمیان میں تھا جنگ بدر کے اندر، اس نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے غالباً مجھ سے پوچھا کہ بھی تجھے کس نے باندھا، تو میں نے کہا میں نے نہیں بتایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک فرشتے نے باندھا ہے، اور پھر اس دور میں انہوں نے وہ سارا واقعہ بتایا جو تھا جب وہ ایمان لے آئے، اس وقت تو وہ کافر تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جیسے جنگ بدر کو ہی دیکھ لیں، اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرمانی یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور زمین میں کمزور تھے، اور پھر تم ڈرتے تھے کہ کہیں تمہارا نام و نشان نہ مٹا دیا جائے، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا کی، تمہیں طاقت دی، پاک چیزوں سے تمہیں روزی دی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے، بعثت سے پہلے، یہ لوگ تعداد اور قوت میں بھی بہت کم تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد ان کو بہت قوت اور غلبہ حاصل ہو گیا۔ اب جب ان کو قوت اور غلبہ حاصل ہوا تو اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے اور اللہ کی نافرمانی سے رکتے، جیسے کہ پچھلی آیت میں فرمایا کہ نافرمان لوگ جون سے خود بھی ڈوبتے ہیں، ساتھ دوسروں کو بھی لے کر ڈوبتے ہیں، جو نافرمان نہ بھی ہوں ان کو بھی لے کر ڈوبتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی سے رکتے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہاری تعداد کم تھی، زمین میں تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، تم شہروں کے اندر جب ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے تھے تو تمہیں لٹ جانے کا خطرہ ہوتا تھا، مارے جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا، تم مدینہ طیبہ میں آ گئے جن سے، اور تم کافروں کے شر سے محفوظ ہو گئے جن سے۔ پھر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، تمہیں قوت عطا کی، اور جنگ بدر کے اندر 313 ہونے کے باوجود ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور کیسی وہ کفار جنہیں ذلیل اور رسوا کر دیے گئے، کیسی ہیبت ناک وہ شکست تھی جو کافروں کو دی گئی جن سی ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ نے تمہیں پاک چیزوں سے روزی دی، تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، جو تم سے پہلے کبھی کسی امت کے اندر مال غنیمت جون سا وہ حلال نہیں کیا گیا تھا۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا، اس امت کے لیے مال غنیمت
حلال کر دیا گیا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جنگوں کے اندر جو مال غنیمت حاصل ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے تقسیم کیا جائے گا، ان کی حکم سے تقسیم کیا جائے گا، وہ جس کو جتنا اور جیسے بھی دینا چاہیں گے دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ایک چیز جو اصل ہے وہ یہ کہ جیسے کہ قرآن کریم میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، ایک بات یاد رکھ لیں کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ پاک نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا سبب ہے، یہ تمہارے کرتوت تمہارے آگے آتی ہیں۔ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی تمہیں پریشانی پہنچتی ہے، یہ فقط تمہارے کرتوت ہیں، جو کرتوت تم کرتے ہو۔ بظاہر تم لوگوں کے سامنے جیسے مرضی بنے ہوئے ہو، تو فرمائے تمہارے کرتوت ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو مصیبت بھی تم پر پہنچتی ہے وہ تمہاری کرتوتوں کے سبب پہنچتی ہے، اور تمہاری بہت سی خطاؤں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک آپ دیکھ لیجئے کہ جنگ بدر کے اندر، بھئی جنگ احد کے اندر ملائکہ نے کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ کے اندر حصہ لیا جیسے کہ جنگ بدر کے اندر لیا گیا؟ اس لیے کہ جنگ بدر کے اندر اللہ اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر یہ حضور نے فرمایا، صحابہ کرام ایسے کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کرام کو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر پورا یقین تھا۔ جو کہہ دیا گیا اس کے اوپر عمل کر دیا گیا، جو کہہ دیا گیا سر تسلیم خم کر دیا گیا، سر جھکا دیے گئے۔ مگر جنگ احد کے اندر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 50 بندے جس جگہ میں بٹھا رہا ہوں، بھلے ہم جنگ جیتیں، بھلے ہم جنگ ہار جائیں، بھلے ہمیں اس میں فائدہ ہو، بھلے ہمیں اس میں نقصان ہو، تم لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ مگر ہوا کیا، جب کافر پسپا ہو کر بھاگ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم جنگ جیت گئے، اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور ان کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھلے ہم جنگ جیتیں، بھلے ہم ہاریں، بھی طریقت کا، شریعت اپنی جگہ۔ طریقت کا ایک نقطہ حضور نے سمجھایا تھا کہ جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر عمل کرنا، یہ مت دیکھنا کہ فائدہ کیا اور نقصان کیا ہے۔ جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو پھر بیٹھ جاؤ وہاں پر، وہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ یہاں مجھے حضرت امام حماد دباس کی وہ بات یاد آئی جو قلائد الجواہر، بہجت الاسرار وغیرہ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ غالباً حضرت امام حماد دباس یا ابو سعید مخرمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد نے ان کو کہا بیٹھ جاؤ یہاں پر۔ 3 سال پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اسی جگہ کے اوپر، اسی انٹرسیکشن کے اوپر بیٹھے رہے، اسی جگہ پر بیٹھے رہے، 3 سال ہلے نہیں وہاں سے جون سے۔ اب جب حضور نے فرمایا جنگ بدر احد کے اندر بیٹھ جاؤ اور وہ نہیں بیٹھے تو پھر ہوا کیا؟ پھر نقصان ہوا، اور ایسا نقصان ہوا کہ حالانکہ جنگ بدر میں تو کوئی نقصان، جنگ بدر میں کیوں نہیں نقصان ہوا؟ حالانکہ جنگ بدر میں تو نہ کوئی تلوار تھی، نہ کوئی نیزے تھے، نہ کوئی گھوڑے تھے، نہ کوئی اونٹ تھے، اور صرف 300 لوگ تھے، اور ادھر 1000 لوگ تھے، کم و بیش جو بھی تھے۔ پھر بھی ادھر فتح ہوئی، اور کیسی عظیم فتح حاصل ہوئی جس کا ذکر آج بھی کتابوں کے اندر اور قرآن اور حدیثوں اور دوسری ملکوں کی کتاب۔ تو فرمایا یہ وما اصابکم من مصیبہ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہی کرتوتوں کے سبب ہے۔ جو تم کرتے ہو نا، انہی کرتوتوں کا سبب تمہیں وہ مصیبت پہنچتی ہے۔ ہاں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہاری بہت سی خطاؤں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اب اندلس کے اندر مفسرین فرماتی ہیں کہ 800 سالہ حکومت کرنے کے بعد وہاں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چلی گئی، بلکہ وہاں مسلمانوں کا ایسا قتل عام کیا گیا کہ صرف ایک ہی صورت میں ان کا بچاؤ تھا کہ بس وہ عیسائی بن جائیں تو زندہ رہ سکتی ہیں۔ اگر عیسائی نہیں بنیں گے تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور آج بھی وہاں پر صرف مسلمانوں کی بڑی چھوٹی سی مقدار جن سی ہے وہ
قلیل مقدار وہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ مچا دی، اینٹ سے اینٹ بجا دی اور جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ پھر آپ رشین سٹیٹس کو دیکھ لیں، ازبکستان، ترکمانستان، کرگستان، تاجکستان اور ترکمانستان اور بے شمار سٹیٹس، یا رشیا سارا دیکھ لیں، اس کے اندر مسلمانوں کا کیا، یہیں سے حضرت امام بخاری، میں ان کے روضے سے ہو کر آیا، یہیں حضرت امام ترمذی، یہیں حضرت حکیم ترمذی، یہیں خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقش بند، یہیں خواجہ امیر کلال، یہیں بابا سماسی، یہیں علی رامیتنی، یہیں خواجہ ابو الخیر انجیر محمود فغنوی، یہیں عارف ریوگاری، یہیں خواجہ عبدالخالق غشدوانی، یہیں خواجہ حضرت مولانا یعقوب چرخی، خواجہ زاہد بخشی، یہیں پر بے شمار امام ماتریدی، یہیں پر جون سا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، خواجہ علاؤالدین عطار، حضرت خواجہ درویش محمد، خواجہ مولانا مکنگی، امام بخاری، امام ترمذی، یہ سارے انہی رشین سٹیٹ، میں نے تو چند نام آپ کو بتائے، میں ان ساری جگہوں سے ہو کر آیا، مگر یہ سارے یہاں پر تھے۔ کیا ہوا؟ اسلام کا نام و نشان انہوں نے وہاں سے مٹا دیا۔ یہ تو اب 15-20 سال ہوئے وہاں پر جو دوبارہ مسجدیں انہوں نے آباد کرنی شروع، اتنی بڑی مسجدیں، اتنے بڑے مدرسے، مگر خالی، کوئی بندہ نہیں وہاں پر جون سے۔ تو اس طرح کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اجتماعی لوگوں کی حالت تھی، جو رشیا میں ہوا، جو بغداد میں ہوا، جو اندلس میں ہوا، اجتماعی طور پر مسلمانوں کو جون سے، کیوں اللہ کی نعمتوں کا جب شکر ادا نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے جون سے۔ اس لیے فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اس کی تفسیر ایک دفعہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو لوگ پھر انفرادی طور پر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، اس نے جو مہربانیاں کی ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ جلدی یا پھر تھوڑا دیر، جلدی آئیں یا دیر سے، وہ لوگ بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار کیے جاتے ہیں، اللہ کے عذاب میں گرفتار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ جو حدیث میں نے پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ میں آپ لوگوں کو سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس بحری جہاز کی بیسمنٹ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اگر وہ اس میں سوراخ کر کے پانی نکال لیتے تو وہ خود بھی ڈوب جاتے اور اوپر والے بھی ڈوب جاتے، تو اگر وہ اوپر والے ان کو نہ روکیں تو وہ خود بھی مریں گے اور وہ بھی مریں گے، وہ تو مریں گے، اس لیے انہیں روکنا پڑے گا کہ رک جاؤ، یہ کام ہم نے تمہیں نہیں کرنے دینا۔ تو جب وہ ان کو روکیں گے تو وہ خود بھی مرنے سے بچ جائیں گے اور وہ بھی بچ جائیں گے۔ اور وہ جو حدیث میں نے آپ کو ایک مسلم شریف کی سنائی، جس کی پہلے بھی میں بڑی تفصیل سے ایک بیان کے اندر اس کا میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو اللہ کا ولی تھا یا اللہ کا بندہ تھا جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، مگر جب اس فرشتے نے یا جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ایک بندہ اس بستی کے اندر ایسا ہے جس بستی کے اوپر تو اپنا عذاب نازل کرنا چاہ رہا ہے، جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، ایک بندہ ایسا ہے جو ساری زندگی تیرا ذکر کرتا رہا، اللہ نے فرمایا اس کے اوپر بھی یہ عذاب نازل کر دو، اس کے اوپر بھی یہ بستی جون سی الٹ دو۔ کیوں؟ جب دیکھتا تھا کہ ایک بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکتا نہیں تھا، آرام سے بیٹھ کر دیکھتا رہتا تھا، کبھی اس کا چہرے کے خد و خال تبدیل نہیں ہوئے تھے، اس کے چہرے کی کبھی متغیر نہیں ہوا تھا، اس کا چہرہ کبھی میری محبت میں سرخ نہیں ہوا تھا کہ میں اس کو روکوں، میں اس کو کہوں کہ بھئی تم چوری کر رہے ہو نہ چوری کرو، تم ڈاکہ ڈال رہے ہو نہ ڈاکہ ڈالو، تم نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھا کرو، تم جھوٹ بولتے ہو سچ بولا کرو، تم رشوت لیتے ہو رشوت نہ لیا کرو، مجھے پتہ ہے تم مال کے اندر ہیر پھیر کرتے ہو، یہ ہیر پھیر نہ کیا کرو، تم پورا تولا کرو۔ وہ نہیں منع کرتا تھا، اللہ نے فرمایا اس پر بھی عذاب نازل کر دو جن سے۔ اس لیے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، برے کاموں سے روکنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے صرف اللہ کا ذکر کر لیا اور ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو بس اسی کے اندر نجات ہو جائے گی، نہیں، پھر یہ احادیث کہاں جائیں گی؟ نہیں ایسے نجات ہوگی جب تک کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو نیکی کا حکم نہیں دیں گے،
اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے آپ کو بھی اسی جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ہاں ماں سوائے یہ کہ وہاں پھر وہ جو فقہا نے لکھا ہے وہ اس کی بھی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر کہ وہ کون کون سی کنڈیشنز ہیں، پھر وہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ یہاں فوراً اگلے کو کہنا ہے، منع کرنا ہے یا نہیں کرنا، کہ کہیں وہاں وہ اگر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچاتے۔ لیکن آپ اپنے گھر کے اندر 10 ایسی برائیاں دیکھتی ہیں، کیا آپ ان کو روکتی ہیں؟ دوستوں کے اندر، اپنے دفتر کے اندر، اپنے کولیگس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو روکتے ہیں؟ جب نہیں روکتے تو آپ بھی ان کے اس گناہ میں شامل ہیں۔ اور جس طرح وہ کشتی ان لوگوں کو ڈوبے گی جنہوں نے اس کو نہیں ڈبویا، اسی طرح یہ لوگ بھی اسی طرح ڈوبیں گے جو لوگ بظاہر خود تو گناہ نہیں کرتے مگر گناہ کرنے والوں کو نیکی کا حکم بھی نہیں کرتے۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آگے فرمایا وَاسْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تُخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔